اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمیں خدا کی بارگاہ میں کیسے جانا چاہیے؟ خدا کی بارگاہ میں اگر کچھ مانگنا ہے تو کیسے جانا چاہیے؟ یاد رکھیں، جب بھی خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اپنے آپ کو حقیر ظاہر کریں، اپنے آپ کو ذلیل بنا کے جائیں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں اتنا شرمندگی کی حالت میں جائیں اور خدا سے مانگیں، یا خدا ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہم نے اتنے گناہ کی، لیکن تیری رحمانیت، تیری رحمت اتنی ہے، تو اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ تیری بارگاہ میں تو نے مجھے آنے کا موقع دیا. اے خدا میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں اتنا پشیمان ہوں کہ میں نے اتنے گناہ کیے، لیکن تیری رحمانیت اتنی ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کا موقع دیا. اے خدا میں نے اتنے گناہ کیے. اس کائنات میں ہم ہر کسی سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اے خدا تجھ سے نہیں چھپ سکتے. تو ہر جگہ پہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میرے رازوں سے واقف ہے، تو میرے گناہوں سے واقف ہے. اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے خدا تجھے امام زمانہ کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے خدا میری ساری غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں نا، یا سریع الرضا، اے خدا جلد راضی ہو جانے والے خدا. اے خدا تو جلد راضی ہو جاتا ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب انسان اللہ کو جوانی کی عمر میں جب کوئی خدا سے کچھ مانگتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ حالت. آپ جائیں اور رات کو نماز تہجد میں، نمازوں میں، ہر نماز میں خدا سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. یا سریع الرضا، جلد راضی ہو جانے والے خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب آپ رو رو کے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو آپ کے چہرے پر ایک ایسی نورانیت آ جائے گی کہ جو صرف ایک عبادت گزار ایک عابد کے چہرے پر ہوتی ہے، اور خدا آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا. اور وہ تو پہلے بھی رحمت نازل کرتا ہے. ہم وہ گناہ گار غفلت سے بڑے ہوئے بندے ہیں کہ جو خدا کی اس رحمت کو نہیں جانتے. اس لیے خدا کی بارگاہ میں جب بھی جائیں تو خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر ظاہر کر کے جائیں اور خدا سے رو رو کے دعا مانگے، اور انشاءاللہ تعالی خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.